سب سے پہلے واش روم میں جب بھی جائیں، غسل خانہ میں جب بھی جائیں، نہیں ادب پکا یاد رکھے جو زور ہم نے بیان کیا تھا، بائیں پاؤں پہلے اندر نکلتے ہوئے دائیں پاؤں رکھتے ہوئے بائیں۔ اچھا، حد الامکان سطر چھپانا، غسل کے دوران میں بھی حد الامکان سطر چھپانا، ٹھیک ہے، اور پردہ کے ساتھ غسل کرنا، پردہ کے ساتھ غسل کرنا۔ ہمارے واش روم بند ہوتے، کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی ایسا انتظام نہ ہو، وہاں سطر کے ساتھ غسل کرنا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھ یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا، یہاں تک دھونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شرمگاہ دھو لینا، اور اس کے بعد بدن پر کوئی ظاہری نجاست لگی ہو، کوئی گندگی لگی ہو، اسے صاف کر دینا۔ غسل سے پہلے وضو کرنا، غسل سے پہلے وضو کرنا۔ اچھا، تو غسل قبلہ رخ ہو کر نہ کرنا، جیسے پیشاب کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونا منع ہے، ایسے غسل کرتے ہوئے قبلہ رخ نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اچھا، واش روم میں اگر پانی جمع ہو رہا ہو تو پاؤں آخر میں دھونا، غسل سے فارغ ہو کر کسی چوکی وغیرہ پر بیٹھ کر اپنے پاؤں دھو لینا۔ پانی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرنا، پانی ضرورت سے زیادہ استعمال، آدھی بالٹی سے بڑے اچھے طریقے سے غسل ہو جاتا ہے، شاور وغیرہ سے یا ڈائریکٹ پانی سے پانی زیادہ لگتا ہے۔ پانی جمع کر کے استعمال کرنا، بالٹی میں ٹب میں، اس سے پانی کم استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا غسل پورا کرنا ہے لیکن پانی کا اسراف نہیں کرنا۔ جس شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ وضو میں اسراف نہیں کیا کرو، حتیٰ کہ اگر تم نہر پر بھی وضو کر رہے ہو تب بھی اسراف نہیں کرنا۔ سب سے پہلے سر دھونا ہے، اپنے سر کے اوپر پانی ڈال کر سر کو ایسے مارنا ہے کہ جسم کا بال کے نیچے بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ سر کے بعد پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف پانی ڈالنا، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا، پورے بدن پر 3 مرتبہ 10 بار پانی ڈالنا ہے، جسم مار لینا، ایک دفعہ دائیں ایک دفعہ بائیں ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ دوران غسل کوئی دعا وغیرہ نہ پڑھنا، دوران غسل کوئی دعا وغیرہ نہ پڑھنا۔ واش روم میں جب بھی جائیں دعائیں پہلے پڑھ لیں، وہاں اندر جا کر نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ غسل کرتے ہوئے بات چیت نہ کرنا۔ اب بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے، باپ رے مجبوری کوئی اور حاجت نہ ہو، مثلا چابی گم ہو گئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو، ایک آدھا پتا نہیں، سلام نہ کرنا، سلام نہ کرنا، ٹھیک ہے، یا سلام کا جواب بھی نہ دینا۔ غسل خانہ میں پیشاب نہ کرنا، یہ پہلے میں بتا دیتے، غسل خانہ میں پیشاب کرنے سے آدمی وسواسی ہو جاتا ہے، وسوسہ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب بھی واش روم سے نکلیں گے تو پہلے کون سا پاؤں باہر نکالیں گے؟ دائیں پاؤں باہر، یہ غسل کے آداب۔ تو عمومی طور پر ایک تو فرائض و واجبات، غسل کے عمومی آداب بیان کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جب بھی کوئی پاکی کرے نا تو جو بھی نجاست ہے جو جسم کے اوپر سے ہٹانی لازمی ہے، ظاہری کوئی نجاست ہے جو وہ اس طرح سجدہ وغیرہ کرنا۔ اس کے بعد جو واجب غسل ہے، فرض غسل ہے، ان کا سنت طریقے کہ غسل سے پہلے وضو کر لیا جائے، غسل سے پہلے وضو کر لیا جائے، اس کے بعد غسل پورا کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عطا کرنے کو شاید آج آپ کافی نے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں سیرت بیان کریں گے، تو آپ کو کیا کہتے ہیں وضو کے اور غسل کے فرائض بیان کریں، تو ایک بات یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں ہمیں سیرت سے ہی پتہ چلتی، شاید وہ باتیں ایسے کی گئی ہیں، سیرت ہی سمجھا گیا کہ ہم جھنڈیاں لگائیں گے تبھی سیرت ہوگی، یا ممبر پر بیٹھ کر اوپر لکھا ہوگا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبھی سیرت کا جلسہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا سیرت تبھی مکمل ہوگی جب ہم بازار میں جلوس نکالیں گے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ رہنما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت آپ کی سیرت ہی ہے نا، دین جتنا ہے سارے کے سارا آپ کی سیرت ہے، یہ اصول یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے کسی جیسی عادتیں اپنانا، سیرت کے لفظ کا مطلب ہے کسی جیسا بن جانا یا کسی جیسی عادتیں اپنانا۔ تو اس سے بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی کیا ہوگی، اس سے بڑی اور سیرت کا پہلو کیا ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنا لیں، آپ کی سنتیں اپنا، یہ اصل سیرت ہے، ٹھیک ہے۔
باقی میں نے بتا دی کہ ہمارے سے کوئی انکار نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے واقعات بیان کیے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا بیان کیے، تو کرنا کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی آپ کی سیرت ہے، لیکن ہمیں کیا کہا؟ ہم سیرت کے عملی پہلو بیان کریں، اور یہ عملی پہلو جو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر پیش آتے ہیں، وضو کرنا، غسل کرنا، واش روم جانا، سونا، اٹھنا، خواب دیکھنا، یہ ہمیں روزانہ اور ہر بندے کو پیش آتے ہیں۔ جو مرضی ہو، جیسا مرضی مسلمان ہو، جیسا مرضی بدرس کو یہ احوال لازماً پیش آتے ہیں، اس لیے ہم نے سوچ سمجھ کر مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عملی پہلو بیان کرنا شروع کیے ہیں۔ اللہ آپ سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم